بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہمت اور حوصلہ دے گی، کیونکہ جب بھی ہم قرآن کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو ہم کتنے ہی غم، دکھ، تکلیف اور مایوسی میں کیوں نہ ہوں، قرآن کو سن لینے سے، قرآن کے ذریعے باتیں کر لینے سے دماغ میں ایک پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی ہوپ، ایک ایسی تسلی ملتی ہے جو کسی انسان کے دینے سے بھی نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی ہمیں خوشخبریاں سنائی ہیں، نشانیاں دی ہیں اور عمل بتائے ہیں کہ اگر وہ سب آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آزمائشوں میں سے نکلنے کا نہ صرف راستہ بنائے گا بلکہ بے پناہ نعمتوں سے نوازے گا، معجزوں کے دروازے کھولے گا۔ قرآن پاک معجزوں سے بھری ہوئی ایک کتاب ہے جس میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے معجزوں کا دیدار کرواتے ہیں۔ تو جو اللہ پاک اس کتاب میں اپنے معجزوں کا ذکر کر رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو فکر نہیں ہوگی کہ میرے بندے ایسی ایسی مشکلات میں ہیں جن کی انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے، اور بعض تو ایسے ہوں گے جنہیں معلوم بھی نہ ہوگا کہ اس میں سے نکلا کیسے جائے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے وہ طریقہ کار بتا دیے اور ہم تک پہنچاتا ہے اللہ، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ ہماری مدد ہی کرتا ہے، بلکہ ہم ہی خود قرآن سے مدد نہیں لے رہے ہوتے۔ زندگی میں آزمائش کا ایسا مقام آتا ہے کہ بندہ ہر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن دروازے کھلتے نہیں دکھائی دے رہے ہوتے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی کرتا ہوں، ہر وہ کام جو مجھ سے ممکن ہے اللہ کو راضی کرنے والا وہ میں کرتا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں خوشیاں نصیب ہی نہیں ہو رہی، معجزے کیوں نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ آج وہ نشانی اور وہ عمل آپ لوگوں کی اتنی مدد کرے گا کہ آپ میں اس وقت کتنی ہی مایوسی کیوں نہ ہو، آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی، اور وہ بھی قرآن کے ہی ریفرنس سے آپ کو بتایا جائے گا، اور خود آپ معجزے ہوتے دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ لیکن دیکھیں، آپ اپنی دعا کو لے کر زیادہ مایوس اور پریشان نہ ہوا کریں۔ یہ جو بے حد مشکل اور آزمائش کا وقت ہے یہ کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا۔ انسان کی عقل بہت محدود ہے، وہ اگر چاہے بھی تو اپنی حالات اور آزمائش کو نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ تو ایسے حالات جو آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہوں گے تو یقین جانیے وہ پرماننٹ نہیں ہوں گے، اس میں جو اللہ نے آپ سے کام لینا ہوگا وہ لے کر رہے گا، جو آپ کو بدلہ دینا ہوگا وہ دے کر رہے گا، جو سکھانا ہوگا وہ سکھا کر رہے گا، اور جو چیزیں اس نے اپنے وقت پر مقرر کی ہیں وہ عطا کر دے گا، سمجھا دے گا کہ یہ وجہ تھی تمہیں اس سب سے گزارنے کی۔ جس دعا کو لے کر تم مایوس ہو جاتے تھے یہ وجہ تھی جو میں اس وقت دروازے نہیں کھول رہا تھا۔ تو آپ بے صبرے نہ ہو جائیں، جلدی نہ مچائیں، کیونکہ اللہ آپ کو آپ کی دعاؤں سے بھی لازمی آزمائے گا، وہ ہر اس چیز سے آزمائے گا جو آپ کی دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں آپ کے لیے آزمائش کیوں بناتا ہے؟ اللہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، کیونکہ اس نے صاف کہا ہے کہ تم نے کہا میں ایمان لایا تو پھر تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ جب آپ یقین کا دعویٰ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی آپ کے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو آپ سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر آپ کو آپ کی زندگی ہی نہیں لگتی۔ آپ کی سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کیا اتنا توکل ہے کہ بند دروازوں کو دیکھ کر بھی امید کے ساتھ مجھے پکارتا رہے گا، اور اتنا یقین کرے گا کہ یہ وقت تو مجھ پر عارضی طور پر لایا گیا ہے صرف اور صرف آزمانے کے لیے، اور جب آپ اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہیں تو پھر وہ رب بھی آپ کی رضا کے لیے کن فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو آپ نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی ہوتی ہیں، جو گناہ ترک کر دیے ہوتے ہیں، اپنی نفس کو مارا ہوتا ہے اور اپنی خواہش کو قربان کیا ہوتا ہے اللہ کے لیے، جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، کتنی بھی دور چلا جائے۔ اس بات سے بے فکر رہیں کہ آپ کا انتظار اور صبر ضائع ہو جائے گا، وہ چیز پلٹ کر ضرور واپس آتی ہے۔ اپنی آزمائش اور مشکلات سے نکلنے کے لیے یہ عمل ضرور کریں۔ سورہ طلاق میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کوئی خدا سے ڈرے گا
وہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو کفایت کرے گا۔ اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی تسلی ہے یہ اللہ کی طرف سے، کتنا واضح اللہ نے سمجھا دیا۔ کوئی بھی انسان ایک حد تک ہی تسلی دے سکتا ہے، لیکن اللہ جو فرما دے، جو بتا دے، وہ اٹل ہے، اور جو اس کی بات پر عمل کرے گا وہ تو ضرور ضرور پا جائے گا۔ کچھ بھی پانا ہے اگر تو بس خدا سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ ڈر پیار کا ڈر ہے، اس میں ہماری زبان، دل، خیال، عمل سب شامل ہیں۔ آزمائش کی گھڑیوں میں لوگ آپ سے کچھ غلط بات کہہ دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی کبھی انسان کے اندر آزمائش کے وقت میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے مجھے آزمانے کی۔ ایک دن آئے گا کہ جب میں ثابت قدم بھی اتنا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق حالات کر دے گا۔ وہ تو ہر طرح سے آپ کو آزمائے گا، دائیں بائیں گھما پھرا کر، حالات آپ کی مرضی کے خلاف کر کے، لیکن اس وقت اگر آپ اس ڈر کے ساتھ رہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، جو یہ کر گیا اس کے لیے انشاءاللہ دروازے کھلیں گے۔ بس ایسے ہی لوگوں کے لیے اعلان کیا ہے اللہ نے معجزوں کا، اور کتنی بڑی بات کہی ہے کہ میں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور رزق سے مراد صرف کھانے پینے والی غذا نہیں ہے، اس میں تو آپ کا نصیب، صحت، شادی، اولاد، گویا اللہ کی ہر نعمت۔ تو جو بھی شخص جس بھی خواہش میں مبتلا ہے وہ رزق کے دائرے میں آتی ہے، اور اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی ان باتوں پر یقین رکھے۔ دعا ہمیشہ ایسے مانگو کہ تمہاری نگاہ اسباب پر نہ ہو۔ جب بھی آپ زندگی میں ناممکن کے اسٹیج پر ہو، آپ نے اسباب کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ سوچتے ہیں نا کہ ہر دروازہ بند ہے، سب ناممکن لگ رہا ہے، کیسے ہوگا؟ تو یہ اللہ پاک خود جواب دے رہا ہے۔ اس کے بعد تو کسی میں بھی کوئی شک کی گنجائش باقی رہنی ہی نہیں چاہیے۔ یقین، ٹرسٹ، توکل۔ دیکھیں قرآن میں اللہ نے ایک ہی بات کا بار بار کیوں کہا ہے، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ کو تو ہماری ضرورت نہیں، نہ ہی وہ کسی کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں ہمیشہ وسوسے ڈالنے کے لیے اور اسے نا امید کرنے کے لیے شیطان اس کے ساتھ ہے۔ شیطان آپ کے پیچھے لگ کر سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے گوا سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھروسہ رکھو۔ اللہ پر جو بھروسہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کفایت کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہر کام بن جائے تو جو کچھ ہو رہا ہے زندگی میں اور جو آگے ہونا ہے، دل ہی دل میں خود کو تسلی دے، یقین رکھے کہ اللہ جو کر رہا ہے وہ بھی اچھے کے لیے ہے، اور جو بھی آگے ہوگا وہ بھی اچھے کے ہی لیے ہوگا۔ اچھے دن آئیں گے، معجزے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے یقین اور گمان کی لاج رکھے گا۔ آپ اگر قرآن پاک کی ایک آیت پر بھی عمل کر لینا تو وہ آپ کو رزلٹ ضرور دے گی۔ کلام الہی کی طاقت ہی ایسی ہے کہ بند دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں فرما دیا ہے، اللہ اپنے کام کو جو کچھ وہ کرنا چاہتا ہے پورا فرما دیتا ہے، تو آپ کو بے فکر ہو جانا ہے۔ جو بھی اس فکر میں ہے کہ راستہ نہیں بن پا رہا، تو ساری بات اللہ پاک کے کن کی ہے۔ جب وہ کن فرما دے گا آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں راستے بن جائیں گے، اور آپ کی دعائیں ایسی ظاہر ہوں گی کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ مایوس نہیں ہونا کبھی بھی، اور دیری سے مت گھبرانا۔ اللہ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے
کہ اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ جو کچھ بھی اس کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات ہیں اور جن بھی خواہشات کے پیچھے وہ چل رہا ہے وہ جانی ہے اپنے وقت پر۔ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے، تو ہر چیز اس کے نظام کے تحت ہونی ہے۔ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اللہ کی پلاننگ کے ساتھ، جس طرح اس نے بہتر کرنا ہوگا اس طرح سے، جس کو آپ کی اور میری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ تو ہمیں بس ایک نشانی یاد رکھنی ہے کہ جو دعا آپ لوگوں کو عطا ہوئی ہے، دل میں اس کی طلب لگائی ہوئی ہے، اللہ انتظار کرواتا ہی تب ہے جب اس نے آپ کو عطا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کے راستے کو سمجھ کر اس پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔